نمائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء دنیا کے اندر جو جمہوری نظام کے اندر حکومتیں ہوتی ہیں ان کا جو بنیادی لمحہ فکریہ ہوتا ہے وہ عوام کے اندر جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک کشادگی اور طاقت کا تصور جو ہے وہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر لمحے جو ہے وہ ایسی سرگرمیوں سے وابستہ رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ لوگوں کے رائے کا جو ہے وہ جائزہ لے سکیں اور لوگوں کی رائے کے مطابق اپنا کوئی لاہ عمل جو ہے وہ کیا کر سکے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ان کی طاقت ہے وہ عوام کی ہی رائے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں الٹیمیٹ سورس کے پاس جو ہے ان کا جانا جو ہے وہ اور الٹیمیٹ سورس کو اپنے لیے ہم نوا کرنا جو ہے وہی ان کی ایک بنیادی قابل تصور کی جاتی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں مختلف سروے کروائے جاتے ہیں حکومتوں کی سطح کے اوپر تاکہ لوگوں کی رائے کا انہیں بہترین احاطہ کیا جا سکے، اور کہا جاتا ہے جس طرح امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن جب ہوتے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے، تو یہاں پر 2 سال کے بعد پریزیڈنٹ 4 سال کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ اس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ اس 2 سالہ انتخابات کے اندر ہو جاتا ہے جو لوور ہاؤس کے امریکن کانگریس کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کی اسے رائے مل جاتی ہے۔ اب اس رائے کے وہ اگر وہ اس کی سیاسی جماعت کو کامیابی حاصل جائے تو اس کی طاقت کا تصور بن جاتا ہے، اور اگر اس کی مخالف سیاسی قوت کو جو 2 سال جو بعد ہونے والے انتخابات ہیں ہاؤس ریپرزینٹیٹیو کے، تو وہاں پر جا کر اس کی کامیابی کا تصور جب حکومت وقت کے لیے جو ہے جو 4 سالہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ بن جاتا ہے اور اس کو ایک بنیاد سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں ڈیٹ الٹیمیٹ ڈیسائیڈڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فیوچر پالیٹکس۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر ہمیں پاکستان کے اندر المیہ کے طور پر اگر ہمیں لیا جائے تو المیہ پاکستان کی سیاست کا اندر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ لوگوں سے اپنی سوچ اور فکر کا کوئی راستہ جو ہے وہ متعین کرنے کا اسے ایک ماخذ کے طور پر جو ہے وہ تصور ہی نہیں کرتی۔ اس طرح یہاں پر جو ہے وہ اگر حکومت وقت جو ہے وہ ہمیشہ اپنی کامیابی کا جو دائرہ کار ہے وہ اپنے بیانیے کو سمجھتی ہے، یا اپنے بیانیے سے زیادہ جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کو کمزور کے جو تصور ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور تب یہ دونوں پہلو جو ہے وہ ماسوائے اس کے کچھ نہیں قرار دیے جا سکتے۔ ایک نیگیٹو سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے اپنے لیے رائے تشکیل دینے کی بجائے اپنی رائے کو لوگوں سے مسلط کرنے کا جو وہ طاقت کا تصور اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب حکومت وقت جب تو اپنے بیانیے کو ہی اپنی کامیابی تصور کر لیتی ہے تو پھر وہ گیپ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں حکومت وقت کو اگر اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک نظام کے تحت اپنی کوئی کامیابی کا کوئی تصور اختیار کرنا ہے، یا اسی طرح جو اپوزیشن کی جو قوتیں ہیں ان کو عوامی سطح کے اوپر اپنی طاقت کا کوئی معنی مفہوم اختیار کرنا حاصل کرنا مقصود ہے، تو ان کا جو بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ یہ تصور نہ کیا کریں کہ ان کا بیانیہ کیا ہے یا وہ کامیابی کا کیا وہ تصور جو وہ لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے کامیابی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ سازی اور ان کی پالیسیوں سے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، اور پاکستان کا جو المیہ ہے ہمیں اس سے بڑا واضح کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جا کر جو ہے وہ حکومت وقت ہو یا کوئی حکومت اپوزیشن ہو، ان سے متعلق جو سوچ اور فکر کے جو لوگوں کے زاویے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مثبت زاویوں کا اگر کوئی پہلو رکھتے تھے تو وہ اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک منفی جو سوچ اور فکر کا دائرہ کار ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حکومت وقت جو ہے وہ عوام کی پذیرائی سے محروم ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ اپنی طاقت بنانے سے محروم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ حکومت اپنی پذیرائی سے محروم ہے، اور اسے اپوزیشن جو ہے وہ طاقت کے تصور کو اس کو بنانے کے تیار یا طاقت سے محروم نظر آتی ہے، اور یہی وجہ کہ جو ایک گیپ ہے لوگوں کا اور عوام کا وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ جب بھی کسی جمہوری نظام کے اندر اگر کوئی اپنی طاقت اور تصور کو جو ہے وہ حقیقی معنی میں حاصل کرنے کا خواہش رکھتا ہے، جب وہ اس کو کامیاب تصور دینا چاہتا ہے، تو میں اس کا ایک بنیادی جو تصور ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو پاکستان کے اندر ہمیشہ ناپید تھا، آج بھی ناپید ہے، اور انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل سائنس کے جو ایک تجربہ کہا جا سکتا ہے ماضی کی روشنی میں اور حال کے حالات و واقعات جائزہ رہے گا، ہم ابھی تک اس سفر کو ہی شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ تصور ہو کہ ہماری کامیابی اور ناکامیوں کا تمام تر جو دار و مدار ہے وہ اس رائے کے اوپر ہے جو لوگ جو ہے وہ ہمارے متعلق جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور لوگوں کا ہمارے ساتھ منسلک ہونا کامیابی ہے، لوگوں سے ہمارا دور ہونا وہ ناکامی ہے، نہ کہ بیانیے کو جو ہے وہ کامیابی کا تصور۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا پورا جو سیاسی نظام ہے وہ بیانیے پر تشکیل دیا جاتا ہے،
پالیسیوں کے تشکیل پر یا پالیسیوں کے نتائج پر یا لوگوں کے اس سے متعلق جو رائے ہے اس کی بنیاد پہ تشکیل نہیں دیا جاتا. اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جس سے ہم نجات حاصل کیے بغیر حکومت کو یا اپوزیشن ہو وہ اپنے کارکردگی کے لحاظ سے جو ہے کوئی ایک ایسا زاویہ تشکیل نہیں دے سکتی کہ جو اس کے لیے ایک مستقل طاقت کے تصور کا جو ہے وہ احاطہ کرنے میں ان کی مدد دے سکتا. تو اگر کسی نے بھی سیاسی قوت کے اندر اور جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ اپنا تجزیہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے جو بہترین راستہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے جا کر پوچھے کہ لوگ ان سے متعلق جو ہے وہ کیا رائے دیتی ہے. اور میں ہمیں اس سے بڑی تلخ حقیقت جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی نظام سے وابستہ قوتوں کے لیے اور کوئی زیادہ نہیں ہو سکتی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیاسی نظام سے اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ کرتے چلے جاتے ہیں یا وہ سیاسی نظام کی کارکردگی سے اپنے آپ کو مایوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا وہ سیاسی نظام پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے یا وہ سیاسی نظام کو اپنے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ نہیں سمجھتے. تو میں یہ المیہ ہے ہر دو قوتوں کے لیے جس کی بنیادی عوام کی سوچ اور فکر کی طاقت سے منسلک ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کا جو سوچ اور فکر ایسا ہو جانا یہ حکومت وقت کی بھی ناکامی ہے اور اپوزیشن کی ناکامی ہے کیونکہ اتنی بڑی منفی جو انالیسس کہا جانا ہے کہ لوگوں اور جو ہے وہ حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے درمیان خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ حکومت وقت کو اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ ہونا اور اپوزیشن کے لیے اس کی بنیاد کے اوپر اپنی کامیابی کا کوئی راستہ متعین کرنا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو اس سے بڑا المیہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو کہنا ہے کہ سیاستدانوں نے سیاسی نظام سے وابستہ سرگرمیاں دینے والی تنظیموں قوتوں اداروں نے جو ہے وہ دراصل اپنی کارکردگی کے لحاظ سے لوگوں کو اس قدر مایوس کر دیا کہ وہ جو ایک آئسولیشن کا اور جو سیپریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کا عوام سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو آج بھی جس نے اپنے حالات و واقعات کا ایک بہترین تجزیہ کرنا اور حقیقت کی عینک پہن کر حقیقت کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے متعلق جو کوئی رائے جو ہے وہ حاصل کرنی ہے تو there is no other option except to analyze the people what they are thinking. اور جب تک آپ لوگوں کی تھنکنگ کی بنیاد پر اپنا فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ حقیقی فیصلہ نہیں ہوگا.